لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں حروف مقطعات، جس کو لوح قرآنی بھی کہتے ہیں، لوح قرآنی کے فضائل، برکتیں، اس کی حقیقت، اس تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ میں انشاءاللہ جواب پیش کرتا ہوں۔ لوح قرآنی یعنی حروف مقطعات یہ کیا ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ آئیے آج اس ویڈیو میں آپ تمام چیزیں سننے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ عرض ہے کہ ہمارے چینل کا سپورٹ کرتے ہوئے آپ اس کے ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم دین کا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ قرآن حکیم میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 29 صورتوں کی شروعات مختلف مفرد حروف اور کلمات سے ہوتی ہے۔ ایک معلوماتی بات یاد رکھیے، 114 صورتوں میں 29 صورتیں قرآن پاک کی ایسی ہیں جو مختلف مفرد حروف، یعنی جس کو لوح قرآنی کہتے ہیں، حروف سے یہ یا کلمات سے شروع ہوتی ہے، جیسے کہ الف لام میم یاسین طٰہٰ نون وغیرہ۔ ان کو لوح قرآنی بھی کہتے ہیں اور ان کو حروف مقطعات بھی کہتے ہیں۔ لوح قرآنی، حروف مقطعات، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ حروف مقطعات کی اقسام آپ بھی توجہ سے سنیں۔ حروف مقطعات 5 طرح کے ہیں۔ ایک حرفی یعنی ایک حرف والا، یہ 3 صورتوں میں ہے، جیسا کہ نون، قاف، صاد۔ 2 حرفی لوح قرآنی یا حروف مقطعات، یہ قرآن پاک کی 9 صورتوں میں ہے، جیسا کہ حامیم، یاسین، قاسین، طٰہٰ، یہ 4 صورتیں وغیرہ۔ 3 حرفی یہ 13 صورتوں میں ہے۔ 3 حرفی حروف مقطعات یہ قرآن پاک کی 13 صورتوں میں ہے، جیسا کہ 13 صورتوں میں 3 حرفی والا، جیسا کہ الف لام میم طٰ سین میم، الف لام را عین سین قاف، یہ 3 حرفی ہے۔ 4 حرفی یہ 2 صورتوں میں ہے، 4 حرفی، جیسے کہ الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ 5 حرفی حروف مقطعات یہ بھی 2 صورتوں میں قرآن پاک کے ہیں، جیسا کہ کاف ہا یا عین صاد، حامیم عین سین قاف۔ ان حروف کا معنی کیا ہے؟ یہ جو حروف مقطعات ہیں یا لوح قرآنی ہے، ان کے معانی کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے؟ اس تعلق سے آئیے ایک معلوماتی بات یاد رکھیے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کلمات کی معنی تک دماغوں کی رسائی پہنچ نہیں اور ان کے معنی سمجھ ہی نہیں آتے ہیں۔ ان حروف کے، لوح قرآنی کے حروف مقطعات کے معانی، اس کا مطلب، اس کی وضاحت، اس کی شرح کیا ہے، اس تک دماغ کی پہنچ نہیں ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غالب گمان یہ ہے کہ حروف مقطعات پوشیدہ علم، چھپا ہوا علم اور راز ہیں جن سے علماء ناواقف ہیں، جن کا علم علماء کرام کو نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ ہر کتاب کے راز ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے راز سورتوں کے شروع میں آنے والے حروف ہیں۔ ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہونی چاہیے؟ ان کے معانی تو معلوم نہیں، اب یہ لوح قرآنی حروف مقطعات، ان کے بارے میں عقیدہ اور خیال کیا ہونی چاہیے؟ آئیے یہ بھی ایک اہم بات ہے، اس کو توجہ کے ساتھ آپ سن لیجئے۔ چونکہ یہ حروف و آیات قرآن مجید کی آیات متشابہات سے تعلق رکھتی ہیں، تو جو عقیدہ ان کے بارے میں ہے وہی ان کے بارے میں بھی ہے۔ چنانچہ آیات متشابہات میں اہل سنت کے 2 موقف ہیں۔ نمبر 1 تفویض، یعنی کہ ہم ان کے معنی کچھ نہیں جانتے، اللہ پاک و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں۔ جو معنی اللہ پاک کی مراد ہے ہم اس پر ایمان لائے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی ان لوح قرآنی کے معنی ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ کریم کے علم میں ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے تاویل، کہ ایسی آیات کو حسب محاورہ
معنی جائز پر حمل کریں، یعنی ان آیات کے ایسے احتمالی معنی بیان کیے جائیں جو صاف ہوں، آیات محکمات کے مخالف نہ ہوں اور محاورات عرب کے مطابق ہوں۔ یہ ضرور ہے کہ اپنے نکالے ہوئے معنی پر یقین نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک کی یہی مراد ہے۔ یہ مسلک خلف کا ہے، یعنی کہ ان آیات کا ایسا معنی بیان کیا جائے گا جو بالکل واضح ہو، دوسری آیات کے مخالف نہ ہو اور عربی زبان کے محاوروں کے مطابق ہو۔ یہ ضرور ہے کہ اپنے نکالے ہوئے معنی پر یقین نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک کی یہی مراد ہے۔ ان آیات کی تعویلات میں 20 سے زائد اقوال ہیں۔ حروف مقطعات لوح قرآنی یہ جن صورتوں کے شروع میں ہے ان کے تعویلات کے تعلق سے 20 اقوال ہیں۔ دو اس کے فائدے بھی آپ توجہ کے ساتھ سنیں، لوح قرآنی اور حروف مقطعات کے جو فائدے ہیں۔ نمبر 1، حروف مقطعات میں تکرار، بار بار کرنا۔ تکرار یعنی ختم کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان کے حروف تہجی الفابیٹس کے نصف یعنی آدھے پر مشتمل ہے، بلکہ یہی نہیں، حروف کے اندر علم تجوید کے اعتبار سے جو مختلف صفات پائی جاتی ہیں، محموسہ، مہجورہ، شدیدہ، رخو، مستعلیہ اور منخفضہ وغیرہ، ان صفات کے حروف میں سے بھی حروف مقطعات نصف پر شامل ہیں۔ چونکہ ان آیات میں عرب دانوں کو چیلنج اور عاجز کرنے والا معنی بھی ہے، اس لیے جن 29 صورتوں میں حروف مقطعات آئے ہیں ان میں سے 26 صورتیں مکی ہیں۔ کفار مکہ کو اپنی عربی پر بڑا غرور تھا، اب انہی کی زبان، انہی کے حروف میں کلام مجید کو نازل کیا گیا ہے اور چیلنج کیا گیا کہ اگر یہ کسی مخلوق کا کلام ہے تو پھر ایسا کلام بنا کر دکھائیں، لیکن وہ ہرگز بنا نہیں سکتے۔ الحمدللہ علوم قرآن کی بہت سی ابحاث درسیات پڑھتے وقت حسب مقام مختصر اور طویل صورت میں سامنے آتی ہیں۔ ایسے ابحاث کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے اس کے متعلق دیگر کتب اور رسائل کو پڑھنا مفید ہوا کرتا ہے۔ یہ ساری تفصیلات ہم نے آپ کو بیضاوی شریف، علم القرآن، روح المعانی، البرہان فی علوم القرآن، فتاوی رضویہ اور الاتقان فی علوم القرآن کے حوالوں سے ہم نے آپ کو پیش کیا ہے۔ یہ لوح قرآنی کے تعلق سے باتیں تھی اور حروف مقطعات کے تعلق سے بات تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو ان لوح قرآنی کے حروف مقطعات کی خوب برکتیں عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔